بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی برکت صرف پڑھنے والے کو نہیں بلکہ اس کی نسلوں کو بھی ملتی ہے۔ درود پاک کا فضل ہے کہ اس کے پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار کے بغیر دل زندہ نہیں ہوتا اور ہمارا نفس کبھی نہیں مرتا۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر اور نعمتوں کا شکر ہوتا ہے، اس گھر میں برکت اور رحمت موجود رہتی ہے۔ شکر ہے گناہوں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ رہتی۔ وہ غلطی جو تمہیں پشیمان کرے اس اچھائی سے بہتر ہے جو تمہیں مغرور بنا دے۔ جو شخص بے ضرر ہو گیا وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ بعض دفعہ اپنے غم بانٹنے کے لیے کندھا میسر نہیں ہوتا، مگر سجدے کے لیے زمین ہمیشہ میسر رہتی ہے، اور انسان اپنا دکھ اللہ کے سامنے ہر وقت کہہ سکتا ہے۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا ہے۔ لوگ ہماری حقیقت نہیں اپنی اوقات کے مطابق بات کرتے ہیں، اور جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو کردار تولنے کے لیے انہیں ترازو نہیں ملتا۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ وضو چہرہ پاک کرتا ہے، قرآن عقل کو، اور نماز نسل کو پاک کرتی ہے۔ اخلاق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اخلاق سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ وہ مصیبت جو ہمیں اللہ سے دور کرے سزا ہے، اور جو قریب کرے وہ آزمائش ہے۔ میری مشکلوں سے کہہ دو، میرا اللہ بہت بڑا اور غفور و رحیم ہے۔ گناہ کے دوران موت کا نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ کا بڑا کرم ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے، اور مال فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ کائنات کا سب سے بدصورت منظر وہ ہے جب کوئی مضبوط انسان ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو مشکل وقت دیکھ کر پکارو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ کچھ لوگوں کو زندگی سے نکالنے کے لیے دل کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار اور دوست تم سے جلتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ وہ تمہیں خود سے بہتر سمجھتا ہے۔ رشتوں کو وقت دیا کرو، ورنہ تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے کبھی نہیں دیکھا۔ شہر میں پہچان مکان نمبر سے ہوتی ہے، اور گاؤں میں باپ کے نام سے ہوتی ہے۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے یہ سوچو کہ دراصل تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت کا راستہ ہے۔ چند برس کی زندگی میں ہمیں 1000 بار مرنا پڑتا ہے، خاص طور پر وہ درد جو بغیر قصور کے ملتا ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر بہت کچھ دیکھا دیتا ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے، اور زندگی میں سادگی ہی اصل خوبصورتی ہے۔ سکون ہمیشہ محدود ہونے میں ہے۔ بچپن رہنمائی کرتا ہے، یعنی سیکھنے کی عمر ہے، اور بڑھاپا تفریح نہیں بلکہ آزمائش ہے، اور تنہائی انسان کی ساتھی ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو، حرام سے بچتے رہو ورنہ تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اے پروردگار، میرا ہمسفر وہ بنانا جو مجھے تیرے راستے سے غافل نہ کرے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دیتا ہے اور معصومیت چھین لیتا ہے۔ دنیا تب تک جنت ہے جب تک والدین زندہ ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ خود کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، آزماتا بھی ہے تو نوازنے کے لیے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن دل اور دماغ پر نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اصل سکون اسی کو ہے جس کو زیادہ اور کم کی فکر نہیں، اور وہ ہر حال میں خوش ہے۔ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ جسم کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کی بجائے عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ عافیت کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو ان میں 9 حصے خاموشی کے ہیں، اور ایک حصہ لوگوں سے کنارہ اختیار کرنا ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی، بلکہ وہ صرف اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب خود انسان پر بیٹھ جاتی ہے۔ ضرب اگر شاخ پر لگے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے،
اور پھول جب حد سے بڑھ جائے تو ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ زمانے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ مشکلیں دیتا ہے، مگر وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ گزر جاتا ہے۔ زبان کی بات تو سب سنتے ہیں مگر دل کا درد کوئی نہیں جانتا۔ آوازوں کے بازار میں خاموشی کو پہچاننے والا بہت کم ہوتا ہے۔ صدیوں کا تماشا اور راستوں کی لمبی کھوج، لیکن جب ملنے والے مل جاتے ہیں تو سب کچھ کھو جاتا ہے اور باقی کوئی نہ جانے کون۔ جس دل کو قندیل روشن کر دے اسے جگنو کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب لوگ راستہ بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ لوگ دنیا کی ہر چیز بہتر سے بہتر جانتے ہیں مگر الفاظ کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے۔ زندگی میں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے مگر ہم ہمیشہ اسی کی گنتی کرتے ہیں جو ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دیتا ہے تو وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ کوشش کرو کہ مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ، کیونکہ موت کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ ان کا اگلا نشانہ تمہاری گردن ہے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں انصاف سب سے نمایاں نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں غریب اور امیر دونوں ایک ساتھ بھیک مانگتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کی بھی۔ ہر پرندے کے پیچھے ایک پورا خاندان ہوتا ہے، اس لیے شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران مت کرو۔ کوئی بھی چیز جب کمی کا شکار ہوتی ہے تبھی اس کی اصل اہمیت سمجھ آتی ہے۔ دلوں میں بسنے والے لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، جو دنیا سے چلے بھی جائیں تو یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا۔ اگر نظر خوبصورت ہے تو دنیا اچھی لگتی ہے، اور اگر زبان پیاری ہے تو دنیا کو اب اچھے لگتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ نسلوں میں سرداری ہو تو دوسروں کو دینے والی سوچ رکھو، صرف کھانے والی سوچ نہ رکھو، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ اچھے لوگ سڑک کنارے لگی روشنیوں کی طرح ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ ماں کے بعد وفا کا دوسرا نام بہن ہے۔ زندگی کو امانت سمجھو، ایک دن اسے مالک کو واپس کرنا ہے۔ جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق مت اڑاؤ۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مفت میں تو صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، باقی ہر رشتہ قیمت مانگتا ہے۔ برداشت کانوں سے سننا ہے اور رحم آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور محبت زبان سے کہنا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ انہیں وہ مقام دیتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جب بھی تنہائی محسوس ہو تو سمجھو اللہ نے سب کو دور کر کے صرف تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہے۔ باپ کا ہونا سب سے بڑی دولت ہے۔ عورت کا نصیب رزق سے اور مرد کا نصیب اولاد سے ہے، لہذا رزق کے لیے مرد اور اولاد کے لیے عورت کبھی نہ چھوڑو۔ لڑکے کی خوبصورتی جوانی میں سجدہ ہے اور لڑکی کی خوبصورتی جوانی میں پردہ ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اسے امین نہیں بلکہ غافل کہتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، وقت اور رویے ہی سب کچھ واضح کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جنت کا ذکر 77 بار، سزا کا ذکر 117 بار اور معافی کا ذکر 234 بار آیا ہے۔ دوستی وہ ہے جو جذبات سمجھے اور ہمسفر وہ ہے جو احساس سمجھے۔ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ راستے آسان ہو جاتے ہیں، پہچان بھی بن جاتی ہے، مگر یاد رکھو ایمان اگر چھن جائے تو سب کچھ چھن جاتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو دکھا دیتی ہے۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ صبر آ جانے پر محبوب ترین شخص بھی 2 ٹکے کا لگنے لگتا ہے۔ محبت کرو تو ایسی کہ وہ دھوکہ دے کر بھی تمہارا ہونے پر مجبور ہو جائے۔ بے مقصد تنازعات سے بہتر ہے کہ تعلقات کا دائرہ مختصر رکھا جائے۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ اسے ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کا پیارا عمل ہے۔
لوگ اب خوشیاں نہیں بلکہ سبق دیتے ہیں، اور مطلبی لوگ ساتھ رہیں تو بھی تنہائی لگتی ہے۔ وقت ہی بتاتا ہے کہ اپنوں میں اصل اپنا کون ہے۔ میری تعریف میری پشت پیچھے کیجیے، لیکن میری برائی ہمیشہ میرے سامنے کیجیے، تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ بدقسمت ہے وہ شخص جسے صرف بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ بد اخلاقی چہروں کو نہیں بگاڑتی مگر نسلوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بد اخلاقی اور حرام کمائی سے بچائے۔ الفاظ خود بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں لہجے میٹھا اور تلخ بناتے ہیں۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی دل سے اتر جائے تو پھر اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ فرشتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جھولا جھلاتے رہے، اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھایا، ان پر لاکھوں سلام ہو۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، کیونکہ اپنے سوا کوئی تمہارا وفادار نہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا، دھیان رکھنا کہ کوئی تمہاری اللہ سے شکایت نہ کرے، یعنی تم کسی کو اذیت مت دینا۔ سچائی کے راستے پر اکیلے رہ جانا تنہائی نہیں بلکہ یہ روشنی کی ابتدا ہے۔ شکوے زبان کی لذت بن جائیں تو انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی، مشکلات آتی ہے، مگر مشکل اختتام نہیں ہوتی، یہ نئے آغاز کی نشانی ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں دعا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دو چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کرنا۔ چپ سب سے بڑا جواب ہے، اور معافی سب سے بڑا انتقام۔ رشتے قدرتی موت سے نہیں مرتے، انہیں انسان خود قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو اخلاق کا پردہ کیے ہوتے ہیں۔ دنیا خسارے کا بازار ہے، یہاں ہر چیز فانی ہے۔ زندگی میں دو جملے یاد رکھو، کل بتاؤں گا اور پرسوں بات کروں گا۔ یہ سب سے بڑی دھوکہ دہی ہے۔ خواہش بے لگام ہے اور کوشش ناتمام ہے۔ جو آسانی سے ملے وہ دھوکہ ہے، اور جو مشکل سے ملے وہ عزت ہے۔ جو دل سے ملے وہ پیار ہے، اور جو نصیب سے ملے وہ دوست ہے۔ کیا آپ کے آس پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو ہر موقع پر آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، جو آپ کی خوشی کو دیکھ نہیں سکتے اور ہمیشہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو 5 ایسے طاقتور طریقے بتاؤں گا جن سے آپ ایسے لوگوں کا دماغ ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ جو شخص ہر موقع پر آپ کی بے عزتی کرتا ہے، اس کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ 5 آزمودہ اور مؤثر طریقے اپنائیں، جن میں 5واں طریقہ بہت طاقتور ثابت ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلا طریقہ ہے خاموشی اختیار کرنا۔ یاد رکھیں، بے عزتی کرنے والا چاہتا ہے کہ آپ فوراً غصے میں آ کر جواب دیں تاکہ وہ آپ کا مذاق اڑا سکے، لیکن جب آپ خاموش رہتے ہیں اور اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ خاموشی ایسے لوگوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ ہے کامیابی سے جواب دینا۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھاتے ہیں وہ اکثر آپ کی ترقی سے جلتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اپنی کامیابیوں اور مضبوط شخصیت سے جواب دیں۔ ایسے لوگ دل ہی دل میں آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں، اس لیے جب آپ اپنی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو مزید نکھارتے ہیں تو ان کی تکلیف کئی فیصد بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی صلاحیتوں پر کام کریں، کامیاب ہوں، اور اپنی کامیابی کو ان کے سامنے ایک ایسا جواب بنائیں جسے وہ کبھی بھلا نہ سکیں۔ یاد رکھیں، آپ کی کامیابی ان کے لیے سب سے بڑا بدلہ اور انتقام ہے۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ ہے ان کی بات کو ہلکے پھلکے مذاق میں ٹال دینا۔ جب کوئی شخص آپ کی بے عزتی کرے اور آپ ہنس کر اور طنزیہ انداز میں اس کی بات کو ٹال دیتے ہیں تو وہ فوراً شرمندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی لیکن اپنے اس کے وار کو مذاق بنا کر ناکام کر دیا۔ نمبر 4، چوتھا طریقہ ہے ایسے لوگوں سے دور رہنا جو بار بار آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے اور آپ کی بے عزتی کرے، اس سے فاصلہ بڑھا لیں۔
آپ کی غیر موجودگی ہی ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بار بدلہ لینا ضروری نہیں، بعض اوقات صرف دور ہو جانا ہی سب سے مؤثر جواب ہوتا ہے۔ نمبر 5، پانچواں اور سب سے طاقتور طریقہ ہے انہیں آئینہ دکھانا۔ مناسب وقت پر عزت کے ساتھ مگر مضبوط الفاظ میں ان کی حقیقت سامنے رکھیں۔ یہ بتا دیں کہ آپ کمزور نہیں ہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ جب آپ اعتماد کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں تو وہ شخص دوبارہ کبھی آپ کو آسان ہدف نہیں سمجھے گا۔ دوستو، زندگی میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اصل طاقت اس میں ہے کہ آپ اپنے رویے اور حکمت عملی سے ان کو ان کی جگہ یاد دلا دیں۔ ان 5 طریقوں کو اپنائیں اور دیکھیں کہ کیسے آپ کی شخصیت کا وقار بڑھتا ہے اور دشمن خود بخود اپنی اوقات میں آ جاتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، مجھے ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا جو میری خاموشی کو کمزوری اور میری محبت کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ مجھے وہ رشتے عطا فرمانا جو میرے وقار کی حفاظت کریں، اور ایسے دل عطا فرمانا جو میری قدر کو اور میری موجودگی کو پہچانیں۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، اور ہمیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ بنا اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔